بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار میں قتل کرے گا اسے کم، اور جو تیسرے وار میں قتل کرے گا اسے اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیے ہے جس کے سر پر سفید دھار موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھر میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھر کے اندر رکھنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں سے کون کون سی نشانی پائی جاتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب بھی مرغی کی آذان سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ آذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آذان دیتا تو مرغی کی یہ آذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ آذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں اگر گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو اس کے گھر میں اس قدر مال دولت آ جائے گی، گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھیں کہاں اور اس کا کریں کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہو اور آپ کا مرغا صبح نکلنے کے بعد آذان دیتے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجیے اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجیے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ اس طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ خیرات بھی ضرور کر دیجیے۔ لہذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پال لیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھی، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندھا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیشاب بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جھوٹے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے 2 باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس سے پاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہے جنہیں گھر میں پالا جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتی، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی تھی، لیکن وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی۔
نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور عیسیٰ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے حریصہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اسی وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا پاک نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتے تو وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بلیوں کے بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ جس گھر میں بلی بچے دیتی ہے یا اس گھر میں رہتی اور کھاتی پیتی وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ بھی یہ چاہتے کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلامی کی عکاسی کرتے، ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہے، لہذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی کہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سلفی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن و حدیث دونوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے نوش سے فرمایا کرتے تھے اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بھی بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کثر زیادہ صحت و بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی جو دودھ پیتے ہیں وہ ہضم ہوئے بغیر جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت ہی زیادہ غذائیت پائی جاتی بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ سوچ کر بکری پالنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔